السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کی شو ریل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریل پاکستانی کی جو شخصیت ہیں وہ ماشاءاللہ سے حافظہ ہیں، بڑی مشہور اسکالر ہیں. اور ان کی بات کی جائے تو نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی دین اسلام کے لیے ماشاءاللہ سے وہ کام بھی کر رہی ہیں، تبلیغ کے حوالے سے بھی. اور تفسیر قرآن کے حوالے سے بات کی جائے تو نہ صرف پاکستان، برطانیہ، US جیسے ممالک میں جو ہے وہاں پہ جانی پہچانی جاتی ہیں تفسیر قرآن کے حوالے سے. اور نہ صرف آپ یہ دین کے حوالے سے کام کرتی بلکہ آپ جو ہے ٹی وی چینلز پہ بھی ان کے شوز بھی دیکھتے ہیں، وہ ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں. وہ اپنے شو سے جو ہے دین اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ تبلیغ بھی کرتی ہیں، لوگوں تک آگاہی بھی پہنچاتی ہیں. اور ان کا سلسلہ یہاں تک نہیں، ماشاءاللہ سے انہوں نے PhD کی بھی ہے UK کی یونیورسٹی سے. پھر اس سلسلے کو رکھتے ہوئے وہ واپس بھی آئی ہیں، لیکن وہاں پہ رہتے ہوئے بھی انہوں نے جو ہے اپنے تبلیغ سے، اپنے عمل سے لوگوں کو دائرہ اسلام میں بھی لے کر آئی ہیں. ماشاءاللہ سے 30 سے زائد تو لوگ افراد جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے دائرہ اسلام میں ان کو اس میں شامل کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو آج ہماری جو ہے ریل پاکستانی ہماری جو گیسٹ ہیں زنیرہ عنبر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر زنیرہ صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، بہت شکریہ. میں جس طرح سے اپنی چیزوں کو، اپنے لفظوں کو جمع کر رہی تھی تو مجھے یہ بات سمجھنی ہے کہ کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں سے، کیونکہ جب بات دین اسلام کی آ جاتی ہے اور اپنے رب کی آ جاتی ہے بہت بڑی بات ہے. کیونکہ ہم سب لوگ اپنی زندگی میں اتنے مگن اتنی چیزوں میں ہوتے ہیں کہ خود بھی اس طرح سے پراپر جو ہے ہوتا ہے مسلمان کی جو ایک فرائض ہوتے ہیں چیزیں ہم ادا نہیں کر پاتے. لیکن آپ کی جب بات کی جائے آپ خود الحمدللہ اس چیز پہ عمل بھی کرتی ہیں اور لوگوں کو اس بات کی تبلیغ بھی دیتی ہیں. کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بیسیکلی انسان اپنی اصل کی طرف ہی لوٹتا ہے، اور ہماری اصل کوئی کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے. میں بہت براڈ مائنڈڈ ہوں اس معاملے میں کہ میں یہ نہیں سمجھتی کہ جو صرف مذہبی رہنما ہیں یا مذہبی گیٹ اپ کے لوگ ہیں وہی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ کے فرما بردار ہیں. کوئی کسی بھی حلیے میں ہے، کسی بھی فیلڈ سے ہے، اللہ سے اس کا کنیکشن کیا ہے وہ اللہ اور وہ بندہ ہی جان سکتے ہیں. اور میں اس بات پر بہت زیادہ فرم بلیو کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کا حلیہ بالکل میرے اپوزٹ ہو لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ مقبول ہو. یہ چیزیں ہم نے دین سے سیکھی ہیں اور یہی ہم آگے اسپریڈ بھی کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ اصل یہی ہے اور اصل کی طرف ہی انسان لوٹتا ہے. تو اللہ کا وجود، اس کی ایگزسٹنس، اس کی محبت وہ کہیں نہ کہیں ایک مسلمان کے دل میں ضرور ہوتی ہے. اور کسی نہ کسی مومنٹ لائف میں ہو سکتا ہے 20 سال کی عمر میں یا 30 یا 40 یا 80 سال یا ڈیتھ بیڈ پر جا کر اس کو ریئلائزیشن ہوتا ہے. اور پھر وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ عمر جوانی رو رو کاٹا پیری میلی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی تو آرام کیا. تو اس ٹائم پر اس شخص کو احساس ہوتا ضرور ہے کہ میری جو زندگی تھی میں کس چیز کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، میں نے کیا کھویا کیا پایا. آج مجھے بھی بہت، جیسے بھی آپ نے فرمایا، میڈیا سے وابستہ ہوئے بھی مجھے خود بھی یقین نہیں آتا جب میں ایئرز کو کیلکولیٹ کرتی ہوں کہ 2001 میں when I was really young کہ مجھے بچہ ہی سمجھا جاتا تھا. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں کہ جب میں نے عالمہ کورس کیا اور میں کہیں پڑھانے کے لیے گئی تو وہاں پہ ہماری ایک استاد تھیں جو تفسیر پڑھاتی تھیں. ایک دن وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پڑھائیں. تو جب میں اسٹیج پر جا کر بیٹھی تو وہ جو لیڈیز انٹر ہو رہی تھیں ہال میں، وہ باہر سے ہی کچھ لیڈیز واپس چلی گئیں کہ کوئی بچی آج بیٹھی ہوئی ہے. کچھ ایسا بھی معاملہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے، یہ کیا پڑھائے گی. تو اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچ سمجھ کے اس طرف آئیں کہ ہمیں، آج میں اتنے سال پیچھے دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا نہیں کہ میں نے بہت کام کیا ہے، بہت پروگرامز کاؤنٹ کرتی ہوں، لیکن مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے دین کی واقعی خدمت کی ہے،
اب ہم تو میڈیا کے لوگ بن گئے ہیں زیادہ, ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت مشہور ہو گئے. لیکن اچھا نہیں ہے کہ دیکھیں میڈیا کا استعمال تو ہر جگہ, انٹرٹینمنٹ سائٹ پہ, دیگر میوزک, ایوری تھنگ, اور کیا ہی اچھا یہ پلیٹ فارم جو ہے ایک اچھے مقصد کے لیے, اچھے کاز کے لیے, کیونکہ ہم سب الحمدللہ جو دائرہ اسلام میں ہیں, جو اللہ کو ماننے والے, اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں, اور ہم اسی جگہ سے اپنا روزگار بھی انسان کا رہے, اس کا کام بھی چلے, تو کیا ہی اچھی بات ہو. دیکھیے یہ بالکل صحیح ہے, اور ایک مسلمان کی حیثیت سے جو ہمیں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز پتہ چلتی ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ ہمارے اپنے ہی اسکالرز ٹی وی کے اگینسٹ تھے, وہ کہتے تھے کہ اس پہ آنا بھی جائز نہیں ہے, چاہے آپ ایز اے مذہبی رہنما ہیں. اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے حبیب کا جو پیارا مزاج تھا اور جو سنت مبارکہ تھی اور جو تعلیمات تھیں وہ یہ تھی کہ عکاس کے مشرکوں کے میلے بھی لگتے تھے, تو اللہ کے حبیب وہاں پر تبلیغ کے لیے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجتے تھے. یعنی جو بھی میڈیم, جو بھی پلیٹ فارم, جو بھی ذریعہ اویلیبل ہے اسے استعمال کرنا دین ہے, اس کا بوائیکاٹ کرنا دین نہیں ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. میں تفسیر پڑھاتی ہوں تو ایک دن میں اگر میں 4 جگہ, مجھے یاد ہے ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں 4 سے 5 جگہ ایک دن میں تفسیر پڑھانے کے لیے جاتی تھی, تو پھر بھی کتنے لوگ ایک دن میں پڑھیں گے, فار ایگزامپل 500 یا 1000, لیکن آپ ایک ٹی وی کے پروگرام سے ہزاروں لوگوں تک اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں. تو اس پہ تو کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن ہاں اس میں تھوڑا سا جو مجھے اعتراض ہے وہ یہ کہ جو اصل میں علماء ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کی, پھر بھی کبھی اپنے آپ کو انہوں نے کچھ بڑی شخصیت نہیں سمجھا. اور ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے فالوورز اتنے ہیں اور ہم اتنے پاپولر ہیں تو ہمیں لگنے لگتا ہے ہم بہت بڑے عالم ہیں. تو بڑا عالم تو نہیں ہم ہو سکتے, لیکن یہ کہ تھوڑی سی کوشش اپنی ایفرٹ کر سکتے ہیں جو ہو سکے, اور اللہ کی رضا کے لیے, وہ مین پوائنٹ یہی ہوتا ہے. تو مجھے تو یہی ہوتا تھا کہ تبلیغ کے لیے ہی پڑھانا ہے, ٹی وی کے پروگرامز کے لیے نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ میں نے آپ کی جب چیزیں میں پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں بار بار سوال آ رہا تھا, ماشاءاللہ سے آپ کی جو اگر اسٹڈیز کی بات کی جائے باہر سے آپ نے حاصل کی, زیادہ عرصہ باہر ہی رہی, اور اچھی بات ہے کیونکہ ان لوگوں کو بھی آپ کی ضرورت ہے جو اسلام کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں. لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ ایک انسان اپنے لیے بھی سوچتا ہے, کیونکہ کہ انسان ہے نا وہیں پہ سیٹل ہو جائے, کیونکہ وہاں پہ آسانیاں ہیں, چیزیں ہیں. تو آپ کا کیا ایسا ہوا کہ بھائی نہیں اپنے ملک پاکستان جانا ہے, یہاں پہ رہتے ہوئے بھی, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہر چیز کلاسز بھی آن لائن ہو جاتی ہیں, وہاں پہ بھی رہتے ہوئے آپ جو ہے کلاسز بھی دے رہی ہوتی ہیں, تو ایسا کیا چیز ہوئی کہ آپ نے اپنے ملک کو زیادہ جو ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کا جو پروگرام کا ٹائٹل ہے نا, تو یہ میں دیکھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا یہ میرے لیے ہے. کیا بات ہے, آپ کے ہی لیے ہے, آپ کے لیے ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ ہر کوئی باہر جانا چاہتا ہے, لائف ایزی ہے نو ڈاؤٹ, دیکھیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, لائف بہت ایزی ہے, لیکن بہرحال شاید اپنی اپنی سوچ ہے. میں تھوڑی سی اسٹیریوٹائپ ہوں, یا تھوڑا سا میں آئی تھنک میں فیملی اورینٹیڈ, لوگوں سے ملنا جلنا, سوشلائز کرنا, تو میں بہت ایمان رکھتی ہوں اس بات پر کہ اگر آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر, اب میں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کر لیا کہ اگر اللہ نے مجھ سے کام لینا ہے تو اللہ تعالیٰ لے لیں گے. اگر آپ نے مجھے یہاں بلایا, اگر اللہ کو منظور ہے تو آپ بلائیں گی, نہیں تو نہیں. تو اب میں اس لیے بہت ریلیکس رہتی ہوں, ورنہ جتنا کام میں نے کیا ہے, اگر میری جگہ کوئی اس طرح نہ سوچنے والا ہوتا تو اس کو آئی تھنک تھوڑی فرسٹریشن بھی ہو جاتی کہ میں اتنا کام کرتی تھی اور میں تو گھر میں 1 منٹ بیٹھتی نہیں تھی. اور لوگ مجھ سے کہتے تھے, کچھ لوگ یہ ٹائٹل دیتے تھے جن, ایسا ہی ہوتا ہے, ابھی بھی دیتے ہیں, ابھی بھی لوگوں کو دیتے ہیں, تو وہ کمپلیمنٹ ہی ہوتا تھا. خیر, تو اتنی انرجی بھی تھی, لیکن یہ اب میں اس بات میں مطمئن ہوں کہ جتنا اللہ کا حکم ہوگا اور جتنا میری زبان میں اثر ہوگا, فائدہ ہونا ہوگا, تو کہ مجھے لگتا ہے کہ جب میں سکھاتی ہوں لوگوں کو, لوگ سیکھتے ہیں. اور بہت سی لیڈیز کو, تھاؤزنڈز آف لیڈیز کو میں نے عالمہ کے کورسز کروائے, جو کہ ان میں سے اب بہت سی ایسی ہیں جو خود پڑھا رہی ہیں. تو جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے تو میں سوچتی ہوں میرا کام تو ہو گیا ہے, یعنی وہ جو پڑھا رہی ہیں وہ ثواب بھی ہر دن میرے حصے میں آ رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو ٹرین کرنا, انہیں موٹیویٹ کرنا, آگے لانا, تو یہ بھی ایک طرح سے مجھے ریلیکس کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, نہ صرف آپ نے ہماری جو لوگ مسلمان ہیں ان کو دین اسلام کی آپ نے سمجھ دی, علم کی آپ نے وہ جو ہے اس طرح سے علم پہنچایا, لیکن ہم بات کرتے ہیں ان کی جو دائرہ اسلام میں نہیں ہیں, جو مسلمان نہیں ہیں, تو ان کو کس طرح سے اس طرف ان کا جو لوگ آپ کی کوششوں کی وجہ سے, اور وہ لوگ بھی جاننا چاہتے تھے اسلام کے صحیح معنوں میں کہ اسلام ہے کیا, تو اس میں کس طرح سے وہ سلسلہ بنا, کس طرح سے آپ نے ان کی تبلیغ کی اور وہ راستہ دکھایا, اس طرف آپ لے کر. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ
شاید لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جو غیر مسلم ہیں، مسلمان جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کہتے ہیں نا ہاٹ کیک والا ایشو، مسلمانوں کو سب جانتے ہیں. دنیا کے کسی مذہب کے بارے میں لوگ اپنے مذہب کے علاوہ اتنا نہیں جانتے جتنا پوری دنیا اسلام کے بارے میں جانتی ہے. اور یہ امیج اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنایا تھا، گو کہ آج ہم نے اس کا وہ بہت برا ہم نے حال کر دیا. ہمارا ایک کردار اخلاق اب اس طرح کا نہیں رہا. اس کے باوجود وہ بنیاد اتنی مضبوط تھی کہ اس کو کہتے ہیں نا بلڈنگ کو گرتے گرتے بھی وقت لگے گا. تو وہ دنیا بھر میں لوگ ہم سے آلریڈی واقف ہیں، ایک غائبانہ تعارف ہے. پھر آپ تھوڑا سا ان کو بتاتے ہیں اسلام کے بارے میں. میرے ساتھ ایسا ہوا کہ اگر میری یہ رسپانسبلٹی تھی جب میں پاکستان میں نہیں ہوں، غیر مسلم ملک میں ہوں، تو میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ میں مسلمز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، تو مجھے ہمیشہ ایسا رہنا ہے کہ یہ مجھ سے سیکھیں گے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. اس سے مجھے بہت اچھا رزلٹ ملا. ٹریول کرتے وقت، ٹرینز پہ ٹریول، ٹیوب انڈر گراؤنڈ پہ ٹریول کرتے وقت بہت سے لوگوں سے بات چیت ہو گئی، ایسے بات چیت کرنے لگے. اچھا یہ گیٹ اپ ہوتا تھا میرا عبایا اور اسکارف، تو میں انہیں بتاتی تھی کہ میں تبلیغ کرتی ہوں، میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں. پھر وہ کیا ہے کیسا ہے پھر ایکسپلین کرتی تھی. تو ان میں سے کئی لوگوں کے سوال مائنڈ میں ہوتے تھے، کچھ مسکنسیپشنز جو کہ بہت زیادہ ہیں ہمارے اپنے کریٹ کیے ہوئے، جس کی وجہ سے ہمیں ان سے سوال جب وہ کرتے ہیں تو شرمندہ ہونا پڑتا ہے. وہ جب چیزیں کلیئر ہوئیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اسلام کی صحیح تعلیم کسی کو دیں اور وہ دیوانہ نہ ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ فدا نہیں ہوا، اگر وہ کنونس نہیں ہوا، اس کا مطلب آپ نے ٹھیک بات نہیں پہنچائی. اگر آپ صحیح بات پہنچا دیں، وہ لوگ تو پہلے ہی بہت اوپن مائنڈڈ ہے. اور انگریزوں میں، غیر مسلموں میں نے ایک خوبی دیکھی ہے کہ وہ ضدی نہیں ہے موسٹلی ان میں سے. اگر آپ ان کو اگر آپ ان کو لاجک سے کوئی بات کہہ دیں گے تو وہ، اب ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے، ہمارے اپنے لوگوں میں جس کا جو مائنڈ سیٹ ہے آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. وہ کہے گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ یہ کرتے تھے. ہیلدی آرگیومنٹس ہونے چاہیے، تبھی ڈیبیٹ ہوگی، چیزیں ہوں گی. آپ مجھے کنونس کریں کہ نہیں آپ یہاں پہ غلط ہیں، تو چیزیں پھر اسی سے ہی کسی کی اصلاح ہو سکے. اور ہمارے تو زیادہ جو مسلمان ہونے والی خواتین تھیں، ان کا ریزن یہ تھا، یہ جو ایز اے وائف عورت کو حقوق ملے اسلام میں. جبکہ ہم یہاں سے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہاں تو ہاف پراپرٹی مل جاتی ہے، یہاں تو 8واں حصہ ملتا ہے عورت کو. اسلام میں شاید اتنے رائٹس نہیں ہیں. لیکن جب وہ دیکھتی ہیں کہ بھئی آپ نے کچھ کمانا ہی نہیں ہے، گھر بیٹھنا ہے، اور آپ کا مرد، آپ کا ہسبینڈ آپ کو پہلے گفٹس دے گا، مہر دے گا، شادی کر کے لے کر جائے گا، پھر آپ کے سارے اخراجات برداشت کرے گا. تو جو اسلام کی ٹرو پکچر ہے کہ اگر آپ اس سے بدتمیزی بھی کریں گی تو وہ خاموش ہو کر چلا جائے گا، جو کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اپوزٹ ہے. مگر اسلام کا صحیح کانسیپٹ یہ تھا. تو اس سے بہت زیادہ جو غیر مسلم خواتین تھیں، کیونکہ وہ تو بہت میں سمجھتی ہوں وہ قابل رحم ہیں، وہ بہت اسٹرگل کرتی ہیں، بہت خود کما بھی رہی ہیں، وہ اس میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہی ہیں. اگر گھر لے رہی ہیں مارگیج پہ تو وہ مارگیج بھی شیئر کر رہی ہیں. فرسٹ اسٹیج جو ہے نا بینگ اے موم، اور میں ایک ماں کی حیثیت سے میں سوچتی ہوں سب سے پہلے ہم رسپانسبل ہوتے ہیں. اگر میرا گھر میں ماحول ہے، میں بچے کو بتاتی ہوں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یا یہ ہمیں کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. اگر میں اپنا پورا دن فیس بک پر ڈراموں، یعنی کہ میری اپنی ہی لائف اگر الگ ہوگی، بچے کی تربیت ہی نہیں ہو رہی. آنیسٹلی اسپیکنگ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تربیت کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے. تربیت وہ ہوتی ہے جو 1 to 1 آپ نے بچے کے ساتھ ٹائم گزارا، انہیں اسکول بھیج دیا. وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی میری پیرنٹس سے یہ شکایت ہوتی تھی کہ جتنی آپ محنت کر کے پیسہ کما رہے، بچے کو اتنا پیسہ نہیں چاہیے. اس کو آپ بہت اچھے ایریا میں نہ رکھیں، تھوڑے کم پوش ایریا میں رکھ لیں. اس کو آپ بہت اچھی گاڑی میں نہ بٹھائیں، سستی گاڑی میں بٹھا لیں. آپ اس کو جو ٹائم دے رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. بیچارے ماں باپ بچوں کے لیے پورا دن جابس کر رہے ہیں، اوور ٹائم کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کر رہے. بچوں کا ٹیچر کون ہے؟ یا ان کے فرینڈز، یا وہ موبائل فون، سوشل میڈیا. کسی بھی ایج کے بچوں کا میں نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے. وہ ہاسپٹل میں ہم بیٹھے تھے بچوں کا چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس، تو ایک 7-8 مہینے کا بچہ تھا، وہ رونے لگا تو والدہ نے فوراً اس کو کچھ فون پہ لگا کے دیا. وہ نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا اور ماں اس کو فورس کر رہی تھی دیکھنے کے لیے. تو ہم خود کچھ غلطیاں کر رہے ہیں جس میں ہماری کوئی بری نیت نہیں ہے، مگر ہم اس کے رزلٹ کو نہیں سمجھ پا رہے. تو انوائرمنٹ ان کو دینا پڑے گا، ان سے دوستی کرنی پڑے گی، ان سے بات چیت کرنی ہوگی. اور یہ ایک جو میرا ذاتی خیال ہے جس سے اکثر لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اعتراض کرنا. جیسے کہ میں بولڈ یہ ٹی وی پہ کہہ رہی ہوں، چاہے کسی کو اعتراض ہو،
میرے بچے نے مجھ سے کہا کہ ٹیچر نے کہا کہ برتھ ڈے کرنا حرام ہے. آپ کس دور میں بیٹھے ہوئے؟ یہاں بچوں کو کلمہ پڑھنا بھول گیا ہے, وہ نماز نہیں پڑھ رہے, وہ غلط ریلیشن شپس میں ہیں, آپ برتھ ڈے کو ایشو بنا رہے ہیں. تو وہ بات کریں جو سینسیبل وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ, اور جس کی شریعت میں جو یعنی کوئی ایسا ہے ہی نہیں. بھائی میں نے اس سے کہا کہ نہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے برتھ ڈے آپ منا کیسے رہیں. اگر آپ خوش ہو رہے ہیں, اپنے فرینڈس کو بلا لیتے ہیں, کچھ کھا پی لیتے ہیں. اور بہت دفعہ یہ بھی ہے جس طرح سے آپ جو ہے جو مستحق قریب لوگ ہیں آپ جا کے اس میں کوئی چیز گفٹ دیتے ہیں, بالکل. تو اسی طرح سیلیبریشن خوشی اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے. تو ہمارے ٹریکس غلط ہیں, ہم فضول کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو نو 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 کہہ رہے ہیں. پھر بچے کی جو سائیکالوجی وہ سوچتا ہے ماں باپ نے تو نو ہی کہنا ہے. یہ لوگ تو شاید وہ ایج جو یہ کہتے ہیں نا جنریشن گیپ, ان کو تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. تو تھوڑا سا میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ یہ تو آپ ہماری سے گفتگو جس طرح سے ابھی ہو رہی تھی, میں چاہوں گی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک میسج, اور وہ جو ٹریکس ٹھیک کرنا ہے نا وہ آپ ان کو پلیز بتائیں, تاکہ کیا پتا ہو کہ یو نیور نو, کوئی بھی ایک لمحہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے کسی کی بات اور کسی پہ اثر کر جائے. میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو خود اویئرنیس ہونی چاہیے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. یعنی ہم سب نے اپنے حلال حرام بنائے ہوئے, اور ہم نے اپنے جو ہمارے فیملی ویلیوز ہیں ان کو دین سمجھا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ خود تھوڑی سی اویئرنیس حاصل کریں کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط, حلال اور حرام کیا ہے. اور پھر قرآن پاک کا جو اصول ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہاری خطائیں جو ہوتی ہیں, بشر ہیں ہم بھی, فرشتہ تو نہیں ہیں, تو وہ تمہیں معاف کر دوں گا. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر ہم ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں اور بڑے بڑے ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہے. تو اپنے بچوں سے ایک تو ان کے ساتھ وقت گزاریں زیادہ سے زیادہ, اور دوسرا یہ کہ انہیں ہر چیز سے مت روکیں. ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ تو یعنی کہ یہ کم خطرناک ہے اور یہ زیادہ خطرناک ہے, تو پہلے زیادہ خطرناک سے روکیں. پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا رجحان اس طرف ہو رہا ہے تو انشاءاللہ وہ خود بخود بہتر ہو جائے گا. لیکن اپنے آپ کو سنسیئر کرنا اور بچوں کو ٹائم دینا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے اتنا اچھا میسج دیا. آئی ہوپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بات سمجھ بھی اور اس پہ عمل بھی کریں. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھی ہماری ریئل پاکستانی ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ, ان کی گفتگو سنی. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ تھی, بڑے ہمیشہ کمپلین تو کرتے ہیں چھوٹوں سے, لیکن بڑوں کو بھی اپنا امپورٹنٹ رول نبھانا ہے, ادا کرنا ہے. تو وہی جنریشن جو تربیت ملتی ہے وہی بچے آگے کرتے ہیں. اسی بات کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.